السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اس سے پہلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعاؤں کا ذکر تھا، جن میں سے کچھ مشہور دعائیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے مکہ کو شہر بنانے کی اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مکہ کی جو بستی ہے تو اس کو شہر بنا دے، اور دوسری دعا یہ تھی کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور روزی دے دے اس کے میں رہنے والوں کو پھلوں سے، یعنی کہ پھلوں سے مراد نام لے کر تمام اس میں جو ہے وہ چیزیں شمار کی گئی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ قید لگا دی کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر، یہ چیزیں اس کو عطا کرنی ہیں۔ یہ وجہ یہ تھی یہ قید لگانے کی کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب خلافت کی دعا مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خلافت میں آپ کی اولاد میں سے اس کو عطا کروں گا جو مومن ہوگا، جو میرا فرما بردار ہوگا، ظالموں کے حق میں یہ دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا دل میں خوف رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے یہ چیزیں اس کو عطا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں کفار اور مومنین دونوں کو دنیا کی چیزوں سے فائدہ پہنچاؤں گا، دنیا کی نعمتوں سے، لیکن کفار کے حق میں یہ دعائیں صرف عارضی ہوں گی، یہ صرف دنیا میں فائدہ اٹھائیں گے۔ مومنین کے لیے یہ دعائیں ہمیشگی والی ہوں گی، وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو آخرت میں بھی یہ چیز انعام ملیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث، اے میرے رب تو بھیج ان میں رسول منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو پڑھ کے سنائے ان کو، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتابہ، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمتہ، اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم، اور پاک کرے ان کو، انکا انت العزیز، بے شک تو زبردست، عزیز زبردست، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنی آئندہ آنے والی نسل کی فلاح اور دنیا اور آخرت کے واسطے دوسری بہت ساری دعائیں کی، تو یہ دعا بھی کی کہ اے میرے رب میری اولاد میں ایک رسول بھیج دے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے۔ یتلو علیہم آیاتی کا جو ہے تلاوت کے اصل معنی اتباع اور پیروی کی ہیں۔ اصلاح قرآن اور حدیث میں لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے یہ یتلو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیں قرآن کو ہم اور اس کا اتباع نہ کریں، بلکہ اس پر پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے، اور اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکت میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ قرآن کو جو سیکھنا ہے، قرآن کی مطلب کہ عربی جو عبارت ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، قرآن کو سیکھنا، اور سیکھنا ایسے کہ جیسے قرآن نازل کیا گیا، یعنی اور کئی جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیا کہ قرآن کو کی تلاوت ایسے کی جائے کہ جیسے قرآن کو نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ تو نازل دیکھیں آج ہمارے پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، ہم عربی عبارت کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو جو کہیں بھی جہاں کہیں بھی میرا یہ سن رہا ہے تو آپ اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی، عربی عبارت کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور دوسرے یہاں پہ یہ بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم اس میں کتاب سے مراد تو کتاب اللہ ہے، سکھائے ان کو کتاب، یعنی ایسا رسول ان میں بھیج جو ان کو تلاوت بھی کر کے سنائے اور کتاب
اور سکھائے ان کو کتاب، یعنی کہ اس سے کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے کیا مراد ہے۔ حکمت کے ویسے تو معنی کئی آتے ہیں، کئی الفاظ پر جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے، مطلب کہ اس کا معنی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ جو صحابہ نے اور تابعین نے اس کا معنی نکالا ہے، مفسرین نے، وہ اس جگہ حکمت سے مراد انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ اور بہت ساری دعائیں کی تھی، تو یہ بھی دعا کی کہ میری امت میں، میری اولاد میں ایک رسول ایسا بھیج دے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، قرآن سنت کی ان کو تعلیم دے، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا کی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت اور شرف ہے، دوسرا ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب ان کی قوم اور ان کی برادری کے اندر ہوگا تو اس کے چال چلن، سیرت اور حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی یہ دعا قبول کر لی گئی، اور یہ رسول آخری زمانہ میں بھیجے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا، اور دوسرا جو ہے وہ تعلیمی کتاب کو ایک علیحدہ فرض قرار دیا، اور بتا دیا کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا قرآن کریم جو سمجھنے والے ہیں، عربی جاننے والوں کے لیے بھی یہ کافی نہیں ہے، صرف تلاوت سن لینے سے کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمَن يَرْغَبُ اور کون ہے جو روح گردانی کرے یا اعراض کرے یا منہ پھیرے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی عزت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے، الا مگر من سفیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، یعنی وہی پھر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا تھا، چن لیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یعنی کہ ملت ابراہیم سے وہی پھرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہوگا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا اب اس سے پہلے جو تھی وہ آیات جو تھی اس میں اپنی اولاد کے لیے دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کا اہتمام مذکور تھا، یعنی ذکر تھا۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی عقل مند انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ نے اسی ملت کی وجہ سے، یعنی اسی دین کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا کی، اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی عزت اور بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کیا، نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑے ہوگی، یعنی کہ نمرود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اکیلے تھے بالکل ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جو جتنا ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوت استعمال کرنا چاہتے تھے، جتنے ان کے پاس ذرائع تھے، انہوں نے سارے استعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، یہاں تک کہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اپنے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا۔ دنیا کی ساری قومیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے پر مجبور ہو گئی، دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ جو بت پرست بھی ہیں وہ اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے ہیں۔ مشرکین عرب اور برحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے۔ اذ قال له ربه
اسلم اس قال جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا، اس قال جب کہا ربہ اس کے رب نے، اسلم کے فرما برداری کر، قال اسلمت تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہوں لرب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب کے ہی انداز میں یہ ہونا چاہیے تھا، اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت کر لی۔ اللہ نے جب یہ کہا اسلم میری اطاعت کرو تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا جواب دیتے اسلمت لک، میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کی۔ ایک تو اس میں ادب کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بھی شامل ہوگی جس کا مقام تھا۔ دوسرا اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی ہے وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جس نے اس کی اطاعت اختیار کی تو اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا، تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ یہ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اطاعت اختیار کر لی تمام جہانوں کے رب کی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنے بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔